بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ قوم بے مثال طاقت، عظیم جسمانی قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، لیکن اسی طاقت نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل نصیحت کے باوجود حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ لیکن اب داستان ایک ایسے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے جہاں پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام برسوں تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد بھرے انداز میں، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی اس کے عذاب سے ڈراتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم تباہی سے پہلے سنبھل جائے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مگر جواب میں قوم نے تکبر سے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں لائے جس کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے کسی خدا نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اسی لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ سوچئے، ایک نبی جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہو، اسی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نہ غصے میں آئے نہ خوف زدہ ہوئے، بلکہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب ہر فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ فرماتا ہے، اور اس کا حکم حق اور حکمت پر مبنی ہے۔ اگر تم میری بات قبول نہیں کرتے تو میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے نبی کے مضبوط ایمان کا اعلان تھے جو پوری قوم کے سامنے تنہا کھڑا تھا، مگر اسے اپنی طاقت پر نہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری بھی سنائی۔ آپ نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں مزید قوت عطا فرمائے گا، اور تمہاری نعمتوں میں برکت دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تھا جو ابھی بھی ان کے لیے کھلا تھا، لیکن غرور انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ حق کو سامنے دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتا۔ قوم عاد نے نہ توبہ کی، نہ اپنے بت چھوڑے، نہ اللہ کے نبی کی بات مانی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاموش پیغام دیا۔ آسمان نے اپنی بارش روک لی، زمین آہستہ آہستہ خشک ہونے لگی، کنویں کا پانی کم ہونے لگا، سرسبز میدان زرد پڑنے لگے، اور وہ قوم جو اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی پہلی مرتبہ بے بسی محسوس کرنے لگی۔ قحط بڑھتا گیا، ہر گزرتا دن ان کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آتا تھا۔ کھیت سوکھ چکے تھے، مویشی کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ آنا چاہیے تھا، لیکن تکبر نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا، لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ کئی برسوں سے بارش کے منتظر لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو خبر دینے لگے، بارش آ رہی ہے، آخر کار ہماری دعائیں قبول ہو گئیں، اب ہماری زمین پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس چیز کو وہ رحمت سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے فیصلے کا آغاز تھا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو خوشی سے کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور پھر چند ہی لمحوں میں فضا کا رنگ بدل گیا، تیز ہوا چلنا شروع ہوئی، ہوا کی رفتار ہر لمحے بڑھتی گئی، پھر وہ ہوا ایک ہولناک طوفان میں بدل گئی۔ یہ عام آندھی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب تھا۔
قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سخت، نہایت سرد اور انتہائی شدید آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رہی۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج وہی لوگ بے بس ہو چکے تھے۔ ہوا اس قدر شدید تھی کہ کوئی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکتا تھا۔ ریت کے بگولے ہر طرف اٹھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چیخیں بلند ہوئیں، لوگ اپنے گھروں کی طرف بھاگے، مگر نہ مضبوط دیواریں انہیں بچا سکیں، نہ اونچی عمارتیں، نہ ان کی بے مثال جسمانی طاقت۔ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج وہی لوگ بے بس ہو چکے تھے۔ ہوا اس قدر شدید تھی کہ کوئی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکتا تھا۔ قرآن مجید اس منظر کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ جنہیں اپنی قوت پر غرور تھا، وہ ایک لمحے میں بے جان جسم بن گئے۔ یہ آندھی صرف جسموں کو نہیں گرا رہی تھی، یہ تکبر کو توڑ رہی تھی، یہ سرکشی کو مٹا رہی تھی، یہ دنیا کو بتا رہی تھی کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آخر کار 7 راتیں اور 8 دن گزر گئے، طوفان تھم گیا، گرد بیٹھ گئی، خاموشی چھا گئی، اور جب ہود علیہ السلام اور ایمان والے باہر نکلے تو ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ پوری قوم جو کبھی اپنی طاقت کی مثال دیا کرتی تھی، تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی حفاظت سے محفوظ رکھا، جبکہ سرکش قوم اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ قوم عاد کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنی دولت پر غرور کیا، اپنی عظیم عمارتوں کو اپنی حفاظت سمجھا، لیکن وہ ایک بات بھول گئے، زمین و آسمان کی ہر طاقت کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ محلات، نہ دولت، نہ طاقت، اور نہ ہی دنیا کی کوئی تدبیر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو برسوں سمجھایا، محبت سے بھی، دلیل سے بھی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کر بھی، مگر جب ایک قوم مسلسل حق کو ٹھکرا دے، تکبر کو اپنا لے اور اللہ کے رسول کی بات کا مذاق اڑانے لگے تو پھر اللہ کی سنت نافذ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر بار بار اس لیے آیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی قومیں عبرت حاصل کریں، نہ کہ صرف اس واقعے کو ایک کہانی سمجھ کر سنیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو کیا ہم بھی کہیں اپنی طاقت، اپنے مال، اپنے عہدے یا اپنی ترقی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ سوال صرف قوم عاد کے لیے نہیں تھے بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غرور، نافرمانی اور گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مستند واقعات قرآن مجید کی روشنی میں اسلامی معلومات اور ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل انفو ود محسن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ قرآن پاک کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔